روزے کا جو اصل مقصد ہے وہ قرآن مجید نے بھی بیان فرمایا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کے اندر بھی ہے، اور قرآن مجید سورہ بقرہ اٹھا کر دیکھیں، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں کے اوپر فرض تھے، اور فرمایا لعلکم تتقون، اس لیے فرض کیے گئے ہیں تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور یہاں پہ دیکھیں روزے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دیا۔ اگر کوئی بندہ صرف کھانے پینے سے رکا رہے، جیسے کہ بخاری مسلم کی حدیث بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگر تم جھوٹ سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو اور اپنے آپ کو بیہودہ باتوں سے نہیں بچاتے ہو اور جھوٹ پر عمل کرنے سے اپنے آپ کو نہیں روکتے ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمہارے کھانے پینے سے بھوکا رہنے کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ یعنی اللہ کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ تمہیں جو ہے کھانے پینے کی بھوک پیاس کی مشقت میں ڈال دے، بلکہ اصل روزہ یہ ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ، لعلکم تتقون، اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، ہر معاملے کے اندر بندہ رب سے ڈرنے لگ جائے، اللہ کا خوف دل میں آ جائے۔ تو بخاری مسلم کی حدیث ہے، مفہوم عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ رمضان شریف سے ہٹ کر نفلی روزے کی بات ہے، تو دیکھیں جب نفلی روزے کے اندر اس قدر اہتمام ہے تو پھر جو روزہ فرض ہے اس کے اندر تو اور بھی زیادہ اہتمام کی ضرورت ہے۔ دو عورتیں پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اپنے کسی مسائل کے اندر رہنمائی حاصل کرنے کے لیے، پیارے آقا رہنمائی فرما دیتے ہیں۔ باتوں باتوں کے اندر ان دو عورتوں نے عرض کر دی کہ حضور ہمیں جانا ہے گھر، ہمیں افطاری کے وقت ہم نے گھر پہنچنا ہے افطاری سے پہلے پہلے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کیا تم نے روزہ رکھا ہے؟ دونوں عورتوں نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے۔ پیارے آقا نے ارشاد فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ انہوں نے اصرار کیا کہ حضور ہم روزے سے ہیں، صبح سے ہم نے نہ کچھ کھایا ہے نہ کچھ پیا ہے، ہم نے روزے کی نیت کی ہوئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا، پیارے آقا نے ایک برتن منگوایا، اس برتن کے اندر ان دونوں عورتوں کو حکم دیا کہ تم اس کے اندر کیا کرو، کیا کر دو، اگر تم نے کچھ کھایا نہیں ہے کچھ پیا نہیں ہے تو اس کے اندر کیا کر دو۔ تو آپ کو پتہ ہے جب بندہ کیا کرتا ہے تو جو اس کے معدے کے اندر ہوتا ہے، جو اس کے پیٹ میں ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ اگر بندے نے جو کچھ بھی کھایا ہو کیا کے اندر وہی نکلتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جب فرمایا کیا کرو، انہوں نے اس برتن میں کیا کر دی، تو جب کیا کی تو دیکھا ان کے اندر سے اس کیا کے اندر گوشت کے لوتھڑے نکلے، جس طرح کے گوشت کی بوٹیاں چھوٹیاں چھوٹیاں، اور خون جو ہے نا وہ باہر آیا۔ تو وہ عورتوں نے گھبرا کر ہکی بکی رہ گئیں، دونوں حیران رہ گئیں کہ یہ کیا ہوا، ہم نے تو نہ خون پیا نہ کسی کا گوشت کھایا، پھر یہ کہاں سے آ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اگر روزے سے تھی تو پھر یہ خون اور یہ گوشت کے لوتھڑے کہاں سے آئے؟ فرمایا بے شک تم نے صبح سے اب تک کچھ نہیں کھایا پیا، لیکن تم نے چگلیاں کھائی ہیں، تم نے اپنے مسلمان بھائیوں کی بہنوں کی غیبتیں کی ہیں، لہذا تمہارا روزہ نہیں ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا، لغو بات سے اپنے آپ کو بچانا، بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا، آنکھوں کو حرام دیکھنے سے بچانا، یہ کانوں کو حرام سننے سے بچانا، زبان سے کو جھوٹ سے بچانا، چغلی سے بچانا، غیبت سے بچانا، حتیٰ کہ ہر وہ کام جو اللہ کا ناپسندیدہ ہے اپنے آپ کو اس کام سے بچانا، اس کا نام روزہ ہے۔